میں نے کہا وہ ڈیڈی کے پاس جانا ہے مجھے, آپ لوگ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں چلے جانا چلے جانا. پر گیا تو آئی جسٹ سو ایک وائٹ چادر میں لپٹے ہوئے بستر پہ ڈیڈی لیٹ. اس کی دعاؤں میں فضیلت ہے بڑی. مائی نانی واز علامہ اقبال's cousin sister. 6 اولادیں, سب پڑھ رہے ہیں ابھی. میرے نانا کی 3 بیویاں تھیں. یہ جو 12 سال کی عمر میں یہ جو شوق ہے والد کے دوست کا, اس کو کیسے آپ دیکھیں گے؟ کیا تبدیلیاں آ جاتی ہیں ایک دم ذہن میں اگر میں اس وقت لے کے جاؤں تمہیں؟ تپتی دھوپ میں سر سے سایہ کٹ گیا, درخت گر گیا, پیاس, صحرا, پھر ایک نہیں تو کیا لمبی تو ان کی کوئی طبیعت لمبی عرصے سے؟ فرائیڈے ہی گاٹ ہارٹ اٹیک بیکاز اس زمانے میں ہولی فیملی میں بچوں کی اجازت نہیں تھی جانے کی, تو سنڈے کا ایک ٹائم ہوتا کہ صبح 8 بجے سے 9 بجے 1 گھنٹہ تھا بچے وزٹ کر سکتے ہیں. سو آئی واز ویٹنگ کہ ہم پہلے تو ہم سب جلدی اٹھ جایا کرتے ہیں نا, یہ تو ابھی پہلے کیا ہمیشہ موت بے تاشا لوگ ابھی بھی اٹھتے ہیں. رات کو جاگنے کی موت تو ابھی پڑ گئی نا قوم کو. تم لوگوں کو پڑی نحوستیں نہیں وہ ہیں, بڑی نحوستیں پھیل چکی ہیں. اینی ویز تو وہ جو رات کو جاتے ہیں اچھا نہیں چلو یہ کیا تو وہ جو ہے صبح اٹھ کے میں تیار تھا. اتنی دیر میں فون آیا اور وہ میری امی ہاسپٹل میں ہی تھیں, تو فون آیا میری نانی. یہ بھی عجیب بات ہے, وہ پہلے زمانے میں عورتیں بھی عجیب تھیں. میرے نانا کی 3 بیویاں تھیں اور ہم سب کو نانی کہتے تھے اور سب میں پیار محبت تھی. تینوں سے ملتے تھے آپ اور ایک ہی گھر میں رہتے تھے. سیالکوٹ میں ایک ہی گھر تھا, سب مل کے رہتے تھے. کافی بڑا گھر ہو گیا. ہاں, دا ڈبل سٹوری, وہ جو پنجاب کا گھر ہوتا ہے جب ایسا. اور بچوں کے لیے تو فینٹاسٹک ہے, فینٹاسٹک, سب مل کے آپس میں جو آج بھی میرے خالہ, ہم نے زندگی میں ہم پتہ ہی نہیں تھا سوتیلا کیا ہوتا ہے, ہمیں نہیں معلوم تھا ٹو بی ویری آنسٹ. خیر وہ جو چھوٹی نانی تھی, اب ہم کہہ رہے ہیں چھوٹی, آپا جی نے فون اٹھایا کہ نہیں چلو چلو چلو. وہ جو ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا کہاں جا رہی ہیں؟ مجھے ہاسپٹل جانا ہے. شی سیڈ نہیں وہ چلے جانا, ماموں کے پاس جانا ہے. تو میرے ماموں بھادرآباد میں رہتے تھے, ہم بلاک 3 پی سی چرچ پہ تھے. وہ واک کر کے بہت تیز 7 بجے ڈیڈی کی ڈیتھ ہوئی تھی, 7:15 کہیں فون آیا تھا ہاسپٹل سے. اور وہ جا کے انہوں نے ماموں کو بتایا. میں جاتے ہی اپنے کزنس کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. تو وہ ماموں شاموں اور بڑے جو تھے گاڑی میں بیٹھے اور وہ نکلے, میں پیچھے بھاگا رہے. میں نے کہا وہ ڈیڈی کے پاس جانا ہے مجھے, آپ لوگ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں چلے جانا چلے جانا. پھر آئی رین بیک ہوم آل دا وے فرام بھادرآباد, انہوں نے کہا یار یہ لوگ چلے گئے مجھے چھوڑ کے. آئی ہیو ٹو گو اینڈ سی مائی ڈیڈ. وہاں گیا تو نیچے ایک ایمبولینس کھڑی تھی, گاڑیاں آ گئی تھیں. اوپر گیا تو آئی کوڈ ہیئر مائی مام کرائنگ, ان کی رونے کی آواز آئی. میں نے کہا یہ کیوں ہو گیا؟ میں انٹر ہوا تو وہ ڈیڈی کی آرم چیئر تھی ایک, اس پہ ممی بیٹھی ہوئی اینڈ کرائنگ اوے. یہ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ نوکروں نے مجھے روکا, تم کیوں آ گئے؟ جاؤ جاؤ جاؤ, اور اس سے دوست سے کھیل لو, اس سے کھیل لو. میں نے کہا نہیں ہٹو بھائی. پر گیا تو آئی جسٹ سو ایک وائٹ چادر میں لپٹے ہوئے بستر پہ ڈیڈی لیٹ. I didn't know what hit me. And when my mom saw me, انہوں نے رونا بند کر دیا. انہوں نے اپنے پاس بلایا, گلے لگایا. And I still remember that. And میں نے کہا کہ بھائی جو ری ایشورنس ایک تھی نا کہ میں ہوں نا, کائنڈ آف اے تھنگ. And she must have been in shock. she was. But she bravely, میں نے ایسی بہادر عورت نہیں دیکھی. So how long did she survive afterwards? 6 years. بس Because وہ اتنا اوپر بوجھ لے لیا نا. سوچو یار 6 اولادیں, سب پڑھ رہے ہیں ابھی, کوئی پریکٹیکل کام. ان کا بھی تعلق مدراس سے تھا؟ نہیں, she was from کشمیر, سیالکوٹی کشمیر. اچھا, related to علامہ اقبال. ہیں؟ ہاں. اچھا. My nani was علامہ اقبال's cousin sister. Brother's daughter. اور یہ والدہ کا جو فیملی, نانا؟ ہاں, نانا فیض صاحب اور یہ فیروز سنز والے فیروز الدین صاحب, یہ 3 بیسٹ فرینڈس تھے اسکول کے زمانے سے سیالکوٹ کے. اچھا. تو میری امی فیض صاحب کو چاچا جی کہا کرتی تھی, تصویریں ہیں بہت ان کے ساتھ. سیالکوٹ میں ہوتا تھا سب دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی. ہاں,
تو بس وہی نہیں کلچرلی امیر ہیں, رشتہ داریاں ہیں, دوست احباب ہیں. میرے ماموں تو ڈاکٹر والدہ اور والد کی ارینج میرج تو نہیں ہو سکتی؟ نہیں, بس وار کے دنوں میں ڈیڈی جب سیکنڈ ورلڈ وار میں تھے, ان کی پوسٹنگ جاپان میں ہو گئی تھی آفٹر دا فال آف جاپان. ٹھیک ہے. اینڈ بیکاز ہی واز این انجینئر, تو ان لوگوں کو ایک ریورس انجینئرنگ کے لیے برٹش گورنمنٹ نے ایک ٹیم پوری بنائی تھی انجینئرس کی, کہ جاؤ Mitsubishi کمپنی, آئی ریمبر, آئی اسٹل ہیو دوز ڈاکیومنٹس وتھ می, ریورس انجینئرنگ کرو, کھولو, بتاؤ یہ چلتا کیسے سارا سامان. کچھ وہ ٹرافیز میرے پاس پڑی ہوئی ہیں باپ کے زمانے کی. چیز بڑی ٹیکنیکل سی سائڈ تھی. اس طرح والدہ کے اوپر ساری ذمہ داری آ گئی تو اور سب کے گھر بھی انہوں نے ڈیڈی کے چلایا. ہوتے ہوئے, ڈیڈی واز بیکاز ون آف دی ویری فرسٹ پاکستانیز ٹو گیٹ اے ممبرشپ آف دا سندھ کلب. تو ہم نے بچپن سندھ کلب میں بھی گزارا سارا, والدہ بھی جاتی تھی, اور ایک پروسیجر تھا پورا. 7 o'clock شام میں ڈیڈی آ جاتے تھے 6 بجے گھر, اور تیار شیار ہو کے ٹھیک 7:30 بجے 9 o'clock میکسیمم 9 تو بجتے ہی تھے, 8 بجے لوگ کلب کے لیے نکل جاتے تھے. ہم بستر میں ہوتے تھے سو, تو وہ ٹکسیڈو لگا کے, بوشو لگایا, ممی ساڑی پہنتی تھی, ہم لوگ تیار ہو کے ٹائمز یار گاڑی میں بیٹھتے تھے. بیوٹیفل ٹائم, گورا اسٹائل. نیو ایئر اینڈ کرسمس ور دا بیسٹ ٹائمز, بیکاز وہ اتنی گڈیز آتی تھی ہمارے گھر. اب چونکہ ہم کباڑی میں تھے نا, ابھی تو میں بہت نوسٹیلجک ہوتا ہوں, یہاں آتی ہے کبھی بیس سے آواز, وہ ہوٹ جو شپ کا ہوتا ہے. نیو ایئر پہ سارے شپس اتنا ایسا زبردست. ہمارے نیبرز نیچے کرسچنز ہوتے تھے, فرن آنٹی, فرن انکل, جین اور پیٹی ان کی بیٹیاں تھیں, وہ ہمیں وہ اس کے بڑا کاسموپولیٹن تھا یار. ڈو یو نو وی ہیڈ جوز ایز نیبرز. بالکل تھے یار. اور کرسچنز تھے, اور ہم کرسمس, ہم ماس اٹینڈ کرتے تھے, ہم مسجدوں میں جاتے تھے, ہم امام بارگاہوں میں, کوئی وہی تھا ہی نہیں. کہ جو ماحول ہو گیا یہ تو نحوس, یہی تو لعنت پڑ گئی, یہ کچھ نظر لگ گئی, کچھ لعنت پڑی. ہم نے کسی ماں کی بددعا لی ہے, بلیو می, یہ ماں کی بددعا سے ہوا ہے. نہ کوئی ہمارے درمیان اختلاف تھا, ایک ہی تھالی میں کھاتے تھے. قائد اعظم کا تو کہنا یہی تھا یار کہ ہم وہاں مائنورٹیز کے ساتھ برا ہوگا, اور پاکستان مسلمان ہیں مائنورٹی میں چلے جائیں گے, جو ہو رہا ہے بھائی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا انہوں نے کہ یہاں اس قسم کی کوئی چیز آپ جو بالکل, اور ہم نے بہت عرصے تک رہا, ایسا ہی رہا. رائٹ. اب یہ جو والدہ کے اوپر جو پڑا تو سارا, جب والدہ پہ پڑا, اچھا کیا انہوں نے کام کرنا شروع کیا, how did she support herself? شوقیہ